بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ سرزمین فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ سارے وہ بابرکت اور مقدس نام ہیں جن کا تذکرہ قرآن اور سنت میں بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تقدس کے ساتھ اور برکتوں کی یاد دہانی کے ساتھ بار بار کیا گیا ہے۔ خود قرآن مجید میں تقریباً 5 سے زائد مرتبہ سرزمین فلسطین کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کو برکتوں والی زمین قرار دیا گیا ہے۔ مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ یہ زمین مادی اور روحانی دونوں قسم کی برکتوں سے مالا مال ہے۔ مادی برکتیں تو ظاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں میوے، پھل، نہریں، سرسبزی اور شادابی اس طرح رکھی ہے جو اس سرزمین کا خاص حصہ ہے۔ جہاں تک روحانی برکتوں کا سوال ہے تو دنیا میں کسی بھی جگہ کو، کسی خطہ ارض کو انبیاء، علماء، صلحاء کا مولد و مسکن ہونے کا اتنا بڑا شرف نہیں حاصل رہا جتنا سرزمین فلسطین کو رہا ہے۔ سرزمین فلسطین کی برکت، اس کی تقدیس اس بنیاد پر بھی ہے کہ اس سرزمین پر ایک مبارک اور مقدس مسجد قائم ہے جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی روئے زمین پر قائم ہونے والی دوسری بابرکت مسجد ہے جس کو اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے کلمے کو یاد کرنے کے لیے، اس نغمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ حدیث میں اس کی صراحت ملتی ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے اجر مضاعف کی صراحت ملتی ہے۔ آج فلسطین، مسجد اقصی اور بیت المقدس جن حالات سے دوچار ہے، اس کا نام ذہن میں آتے ہی مظلومیت، وحشت و بربریت اور اہل فلسطین کی بے بسی اور لاچاری کی ایک خون چکا تاریخ ذہن میں گردش کرنے لگتی ہے۔ فلسطین کے خلاف، مسجد اقصی کے خلاف عالمی استعماری طاقتوں اور بالخصوص صہیونیت کی جانب سے بڑی خطرناک قسم کی سازشیں کی گئی ہیں۔ ان سازشوں کی تاریخ پرانی بھی ہے، خوفناک بھی ہے، اور اس دجل و فریب اور مکاری و فریب دہی کی تاریخ حیرت انگیز بھی ہے۔ ہم مختصراً اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جس وقت دنیا میں شکوہ عثمانی کے پھریرے لہرا رہے تھے، عالم اسلام خلافت کے زیر سایہ تھا، عالم اسلام کے خلاف اور اسلامی مقدسات کے خلاف سازش کرنے اور اس کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی تھی، یہودیوں کے ذہن میں دفعتاً یہ خیال پیدا ہوا کہ فلسطین کو اپنا وطن بنایا جائے۔ چنانچہ سن 1897 میں صہیونیت کی تحریک نے سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں ایک مشہور کانفرنس کی، جو بال کانفرنس کے نام سے مشہور ہے۔ صہیونی علماء، رہنما، قائدین وہاں پر جمع ہوئے اور ان کی فکر کا خلاصہ اور اس کانفرنس کی نشست کا خلاصہ یہ تھا کہ ساری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے فلسطین میں دعوت دی جائے، فلسطین کو یہودیوں کا مذہبی، قانونی اور سرکاری وطن بنایا جائے، دنیا سے اس کی منظوری حاصل کی جائے
اور مسجد اقصیٰ کو توڑ کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ اس موضوع کو لے کر 1897 میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی اور صہیونی رہنماؤں نے یہ غور و فکر کیا کہ ہم اپنے اس منصوبے میں کس طرح سے رنگ بھر سکتے ہیں۔ انہوں نے روڈ میپ تیار کیا، انہوں نے اس کے لیے گائیڈ لائنز تیار کی، رہنما خطوط تیار کیے اور اپنی سازشوں کا تانا بانا وہاں پر تیار کیا۔ ان خطوط کی روشنی میں پھر کام آگے شروع ہوا اور دنیا میں ایک فراڈ، جھوٹ، غلط پروپیگنڈا بعض صہیونی رہنماؤں نے اس وقت پھیلایا اور عام کیا تھا، جن میں سر فہرست اسرائیل زنگویل اور تھیوڈر ہرزل۔ انہوں نے اس وقت یہ پروپیگنڈا کیا، شعب بلا ارض و ارض بلا شعب، یعنی یہودی ایسی قوم ہے جو نیشن وداؤٹ لینڈ ہے۔ یہ ایسی قوم ہے، ان کے پاس کوئی قومی وطن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے اپنا۔ اور سرزمین فلسطین ایسا ملک ہے جو ارض بلا شعب ہے، یعنی وہ لینڈ وداؤٹ نیشن ہے، وہ ایسی جگہ ہے، ایسا ملک ہے جس کا کوئی امین، کوئی وارث اور اس جگہ کا کوئی مالک نہیں ہے۔ لہذا ایسی سرزمین جو کسی کی نہیں ہے، وہ ایسی قوم کو ملنا چاہیے جس قوم کے پاس کوئی وطن نہیں ہے۔ دھوکے اور فریب کی تاریخ کو بھی شرم آتی ہے کہ کس طرح سے یہ پروپیگنڈا اور اس طرح کے مزید جھوٹ پھیلائے گئے اس خاکے اور اس منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے۔ یہ یہودیوں کی خوش قسمتی تھی کہیے یا عالمی حالات کہیے کہ دنیا جنگ عظیم اول سے دوچار ہوئی، جس کے بھیانک ترین نتائج سامنے آئے۔ میں اس وقت اس جنگ کی تفصیلات اور اس کے نتائج پر بحث نہیں کروں گا، لیکن اس جنگ نے مزید یہودی ریاست کے استحکام کی راہیں ہموار کی۔ اسلامی قوت اور طاقت کو کمزور کرنے کے لیے جنگ عظیم اول ایک قدم اور ایک اسٹیپ تھا۔ یہ پہلی منزل تھی جہاں سے خلافت عثمانیہ اور اسلامی خلافت کی شکست و ریخت جڑی ہوئی ہے۔ جنگ عظیم اول کے بعد عالمی استعماری طاقتوں نے ترکی کو نشانہ بنایا، اسلامی خلافت کے خلاف بھی سازشیں شروع کی۔ چونکہ یہودی اپنی اس کانفرنس کے بعد تھیوڈر ہرزل کی قیادت میں ایک وفد لے کر حاضر ہوئے تھے خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی کی خدمت میں، اور آ کر انہوں نے یہ درخواست کی تھی مکر و فریب کے ساتھ، جعل سازی کے ساتھ، دھوکہ دیتے ہوئے کہ سرزمین فلسطین کا کچھ حصہ ہم کو دے دیا جائے، ہم اس میں کاشت کریں گے، اس سرزمین سے ہمارا مذہبی اور آبائی تعلق ہے، ہماری مقدس کتابوں میں اس سرزمین سے متعلق نصوص ملتے ہیں، لہذا ہمیں اس سرزمین کا کچھ حصہ کاشتکاری کے لیے دے دیا جائے تاکہ ہمارا اس سے تعلق باقی رہے۔ سلام ہو سلطان عبد الحمید ثانی کی غیرت ایمانی اور حمیت ایمانی پر۔ انہوں نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ جس سرزمین کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سینچا ہے اور اس سے ہمارا عقیدے اور ایمان کا تعلق ہے، میں اس کے ایک بالشت کا بھی سودا یہودیوں کے ہاتھ نہیں کروں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں میں یہودیوں کے ہاتھ اس سرزمین کو نہیں فروخت کروں گا۔ یہودیوں نے محسوس کر لیا کہ اس سنگ گراں کو راستے سے ہٹائے بغیر، اس چٹان کو راستے سے ہٹائے بغیر ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پھر سازشیں تیز ہوئیں، اسلامی خلافت کے خلاف سازشیں کی گئیں، سلطان عبد الحمید ثانی کو ہٹانے کے لیے، اسلامی خلافت کو ختم کرنے کے لیے۔ ادھر جنگ عظیم اول کے نتائج نے ساتھ دیا اور ادھر یہودیوں کی سازشیں تھیں، اور نتیجہ پھر یہاں تک پہنچا کہ خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ خلافت کے خاتمے میں یہودی سازشیں عالمی استعماری قوتوں
امریکہ و برطانیہ و فرانس، ان کی سازشوں کو بنیادی دخل رہا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں جائیں اور تاریخ پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ 1916 میں عرب برطانیہ معاہدہ ہوا تھا، جس میں عالمی استعماری طاقتوں نے عربوں کو استعمال کیا اور انہیں خلافت عرب کا خواب دکھایا، ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ اسلامی خلافت کے خلاف، ترکی خلافت کے خلاف وہ بغاوت کر دیتے ہیں، ترکوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو پھر عرب خلافت کو قائم کرنے میں برطانیہ ان کا ساتھ دے گا۔ یہ معاہدہ برطانوی نمائندے سر ہنری مکمہن اور شریف مکہ حسین ابن علی کے درمیان ہوا تھا۔ چنانچہ عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا گیا اور انہیں خواب دکھایا گیا، ترکی کے خلاف برانگیختہ کیا گیا، ترکی کے خلاف استعمال کیا گیا، جو خلافت کو توڑنے کا ایک قدم تھا۔ نتیجہ اس کا یہ برآمد ہوا کہ عربوں کو ترکوں کے خلاف اٹھانے کے بعد اور ان میں بغاوت پیدا کرنے کے بعد حسین ابن علی کو جزیرۃ العرب میں ایک حصے پر اور ایک خطے پر حکمراں بنایا گیا، اور ان کے دو بیٹوں کو، ایک کو عراق میں اور ایک کو اردن میں خلافت کا خواب دکھایا گیا اور ان کو وہاں کی گورنری عطا کی گئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ اسی سال یعنی 1916 میں عالمی استعماری طاقتوں نے دھوکہ دہی کے لیے، فریب کے لیے، مکاری کے لیے، سازشوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اور بھی معاہدہ کیا، جس معاہدے کو دنیا سائکس پیکوٹ کے معاہدے کے نام سے جانتی ہے، یعنی جو معاہدہ مارک سائکس اور جارج پیکوٹ برطانوی اور فرانسیسی نمائندوں کے درمیان ہوا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے، اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں، اس معاہدے کی روح سے برطانیہ اور فرانس نے عرب ملکوں کو نقشوں پر تقسیم کر لیا تھا، جس میں دونوں ممالک نے یہ طے کیا تھا کہ فلاں فلاں عرب ریاستیں وہ ہمارے زیر نگرانی رہیں گی اور فلاں فلاں عرب ریاستیں برطانوی عملداری اور برطانوی زیر تسلط رہیں گی۔ چنانچہ فلسطین وہ برطانیہ کے تسلط میں اور برطانیہ کے اقتدار کے تحت آتا تھا۔ اس کے فوراً بعد اگر آپ تاریخ پڑھیں اور اس کا جائزہ لیں تو 1917 میں برطانوی بددیانتی، مکر و فریب، دجل و سازش کا ایک اور نمونہ سامنے آیا، اور ایک معاہدہ ہوا یہودیوں سے جو بلفور ڈکلیریشن کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، جس میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے یہودیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انہیں فلسطین میں ایک وطن بنا کر دیا جائے گا، برطانیہ ان کا اس میں ساتھ دے گا، اور اس معاہدے کی شکل میں اہل فلسطین کے حقوق کے تحفظ کا وعدہ کیا گیا تھا، جو صرف ہاتھی کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور کا مصداق تھا، یعنی اس کے پس پردہ کچھ تھا، لیکن اس کی جو تعبیرات اور اس کی جو شقیں تھیں بعد میں اس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ برطانوی عملداری کے تحت اور برطانوی انتداب کے تحت فلسطین کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جا چکا تھا، عربوں کو ترکوں سے لڑایا جا چکا تھا، برطانیہ نے وعدہ کر لیا تھا فلسطین میں یہودیوں کے وطن بنانے کا۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا جب 1945 میں برطانیہ نے اقوام متحدہ میں جب کہ یہودی حق کو تسلیم کیا جا چکا تھا، برطانیہ نے فلسطین کی تقسیم کا بل پیش کر دیا، اور فلسطین کی تقسیم کا بل یعنی عرب اور یہود کے درمیان فلسطینی ریاست کو تقسیم کر دیا جائے۔ جب یہ بل پیش کیا گیا تو اس بل نے مزید یہودی ریاست کی راہیں ہموار کی۔ برطانیہ نے 1947 میں فلسطین سے نکلنے کا ارادہ کیا اور اپنی حکومت اور اپنی نو آبادیات کو وہاں سے ہٹانے کا ارادہ کیا،
لیکن وہاں سے نکلنے سے پہلے اس نے فلسطین کی تقسیم کا بل پیش کر دیا تھا اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہودیوں کو یہاں پر قبضہ دلایا جائے گا، اور یہودی گماشتے یہودی ٹولے فلسطین کے علاقوں میں، دیہاتوں میں، وہاں کی آبادیوں میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتے تھے، وہاں کے لوگوں کو قتل کرتے تھے، ان پر حملے کرتے تھے، انہیں ڈراتے تھے، خوف زدہ کرتے تھے، کبھی ان کی زمینیں چھینتے تھے، کبھی بڑے بڑے لالچ اور دھوس دے کر ان سے ان کی زمینیں ہتھیانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ انسانیت سوز کارروائیاں اور ظالمانہ کارروائیاں اس وقت سے جاری تھیں جب اسرائیل نہیں تھا، جس میں عالمی استعماری طاقتیں بھی شامل تھیں اور یہودی سازشیں بھی شامل تھیں۔ میں صرف ایک بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر ذکر کر رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اس ظالمانہ تاریخ کا ہر ورق سیاہ ہے اور خونریزی سے بدترین حیوانیت اور بربریت سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ پھر 1948 میں باقاعدہ اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا۔ 48 میں جب اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو پھر آنن فانن عالمی استعماری طاقتوں نے اس کو تسلیم کیا اور بڑی جلدی کی کہ انہوں نے اسرائیل کو دنیا میں بحیثیت ایک ملک کے تسلیم کر لیا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک وہ قوم جس کا کوئی تعلق اس ملک سے نہیں تھا، جو باہر کے غاصب اور لٹیرے تھے، وہ آنن فانن اس ملک کی سرزمین پر قانونی باشندے، ان کے گماشتے اور لٹیرے قانونی فوج قرار پائے، اور جو اس ملک کے باشندے تھے ان کو دھتکارا گیا، نکالا گیا، وہ یہاں پر یا تو پناہ گزین قرار پائے یا ان کو باہر نکال دیا گیا، وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، گھر بار سے محروم ہو گئے، قتل کر دیے گئے، لوٹ لیے گئے، نہ عزتیں باقی رہیں نہ مال و دولت باقی رہا۔ جن کا ملک تھا وہ اجنبی بن گئے، جو باہر سے آئے تھے وہ وہاں کے قانونی افراد بن گئے۔ یہ ایسا فریب اور ایسا دھوکہ اور ایسا ظلم تھا جس کو دنیا نے کھلے آسمان کے نیچے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن یہودیوں کی سازشیں اور ان کی عالمی استعماری طاقتوں کا ان کے ساتھ تعاون تھا کہ دنیا نے اس ظلم کو دیکھتے ہوئے اس پر کسی نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، ہر ایک نے اس کو انگیز کیا اور اس کو گوارا کیا۔ اس کے بعد پھر عربوں اور یہودیوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، عرب فوجیں شکست کھا جاتی ہیں۔ سلام ہو امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر، ان کے تربیت یافتہ نوجوانوں کی روح پر، ان کی عزیمت پر، ان کے ایمان پر، ان کی روح جہاد پر، ان کی سرفروشی پر، کہ جب انہوں نے عرب لیگ کی فوجوں کو شکست کھاتے ہوئے دیکھا اور فلسطین میں اپنے تربیت یافتہ نوجوانوں کو اور اخوانی مجاہدین کو بھیجا، تو اس مٹھی بھر جماعت نے، اس نئی تربیت یافتہ جماعت نے، جس کے اندر روح ایمانی اور روح جہاد بھری ہوئی تھی، جو سرفروشی کی تمنا سے سرشار تھے، انہوں نے یہودیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ ان کے اقدامات کے راستے میں اخوانی جماعت اور حسن البنا کے تربیت یافتہ مجاہدین، جن کی بڑی فہرست ہے، میں اس مختصر سے وقت میں اس کو تفصیل سے نہیں بتا سکتا۔ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ اخوانی وہ گھاس اور پھوس یا بارش میں اگنے والی خضر پودے اور گھاس کی طرح نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوہے کے چنے ہیں جن کو چبایا نہیں جا سکتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس روز سے آج تک یہودیوں کی نظر میں، عالمی استعماری طاقتوں کی نظر میں، شہتیر کی طرح سے گڑتے ہیں اخوانی، اور انہوں نے اسی دن سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ جماعت اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو کفر، شرک اور صہیونیت کے مقاصد کی راہ میں اس کو گوارا کیا جا سکتا ہو۔ بہرحال جب عالمی استعماری طاقتوں کے تعاون اور
صہیونیت کے سازشوں کے نتیجے میں اسرائیل کا قیام ہوا، تو سن 48 تک کی ساری ظالمانہ کارروائیاں، دہشت گردانہ کارروائیاں اس لیے تھیں کہ اسرائیل کو قائم کیا جائے، اور 48 سے لے کر آج تک کی ساری کارروائیاں جو بھی ہو رہی ہیں، شرق اوسط کا جو بھی منظرنامہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، جو جنگیں طول پکڑتی جا رہی ہیں، عالم اسلام کے خلاف جو یہودی اور عالمی سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی توسیع اور اس کے استحکام کے لیے ہے۔ یہ بات بڑی گہری تاریخی حقیقت ہے کہ سن 48 کے بعد کی ساری کارروائیاں، موجودہ شکست و ریخت، شرق اوسط کا منظرنامہ صرف اس لیے ہے کہ اسرائیل کو وسیع کیا جا سکے اور اسے استحکام دیا جا سکے۔ یہ اس وقت تک رہیں گی جب تک اسرائیل کی منفعت اور اس کی مصلحت اس سے وابستہ ہے۔ یہ جنگیں اس وقت تک طول پکڑیں گی جب تک اسرائیل کے مفاد میں ہیں، اور عربوں کو اس وقت تک استعمال کیا جائے گا جب تک وہ اسرائیل کے مفاد اور اس کی مصلحت میں استعمال ہو رہے ہیں۔ 48 میں اسرائیل کے قیام کے بعد جب عربوں کے قلب میں، ان کے جگر میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا گیا، اس وقت سے آج تک بھی، اس سے پہلے بھی بدترین ظلم کیا گیا فلسطینی عوام پر۔ انہیں گھر سے بے گھر کیا گیا، لاکھوں کو قتل کر دیا گیا، بستیوں کو اجاڑ دیا گیا، عزتوں کو لوٹا گیا، جس کے اعداد و شمار موجود ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مظلومیت کی تاریخ میں، وحشت و بربریت کی تاریخ میں جو ظلم فلسطینی عوام پر ہوا ہے، جتنی سازشیں اس قوم کے خلاف ہوئی ہیں، جتنی انسانیت سوز کارروائیاں اس قوم کے خلاف ہوئی ہیں، وہ شاید تاریخ میں کم لوگوں کے خلاف ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے اپنے قیام سے پہلے، یہود نے اپنے قیام سے پہلے اور قیام کے بعد خود فلسطین میں، فلسطین سے باہر عربوں میں بدترین ظلم کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات بہت قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ فلسطین کو سازش کے طور پر ایک طرف قومی، وطنی، جزوی مسئلہ قرار دیا گیا، اور دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ فلسطین کا مسئلہ صرف اہل فلسطین سے متعلق ہے، فلسطین کا مسئلہ فلسطینی قوم سے متعلق ہے، جس سے ان کی مظلومیت کو گھٹایا گیا، کم کیا گیا، ان کے حق کو دبایا گیا۔ اور دوسری طرف عالم اسلام کو، عالم عرب کو اس سے کاٹا گیا، حتیٰ کہ دنیا میں بسنے والے بہت سے مسلمان، خود ہمارے وطن عزیز میں بہت سے افراد، پڑھے لکھے لوگ، علماء طبقہ، وہ اکثریت ایسی ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، فلسطین کا ہم سے کیا تعلق ہے، فلسطین کے خلاف کس نوعیت کی سازشیں کی گئیں، فلسطین کا مسئلہ ایمانی اور اسلامی ہے یا سیاسی اور قومی اور وطنی ہے۔ دوسری طرف جو آج عربوں کی صورتحال ہے، یہ ایک طویل سازش کا نتیجہ ہے۔ عربوں کو فلسطین سے کاٹا گیا، یہ ایک طویل ترین سازش ہے، جس کے نتیجے میں آج نوبت یہاں تک پہنچی کہ عرب حکمراں صرف یہی نہیں کہ مسئلہ فلسطین سے دستبردار ہو گئے، بلکہ فلسطین میں یہودی ریاست کے استحکام کے لیے، یہودی مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے، بلکہ دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے، جس کے ثبوت موجود ہیں، جس کی شہادتیں موجود ہیں، مسجد اقصیٰ کا سودا کرنے کے لیے عربوں نے اپنی بدترین شرمناک شمولیت اس میں درج کرائی ہے، اپنے آپ کو شامل کیا ہے اس میں۔ عربوں نے فلسطین کو فروخت کیا ہے، عربوں نے فلسطین کو یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ عرب حکمراں فلسطین کی اس مظلومانہ اور فلسطین کی اس درد بھری
آوارہ وطن یہاں کی قوم کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ صرف مطلب اتنا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ انہوں نے نفاق کی، یہود و نصارہ کے ساتھ موالات کی ساری حدیں پار کر لی۔ انہوں نے فلسطین کا سودا کیا، انہوں نے اہل ایمان کا سودا کیا، ان کی عزت و آبرو کا سودا کیا، مقدسات اسلامیہ کا سودا کر لیا۔ وہ ان معاہدوں کا حصہ بنے جو معاہدے اسرائیل کو استحکام دینے والے اور فلسطینی کاز کو کمزور کرنے والے ہیں۔ عربوں کی قاتلانہ خاموشی، بلکہ صہیونیت نوازی، یہودیت نوازی، یہود و نصارہ کے ساتھ موالات، بلکہ اب تو حیرت ہوتی ہے کہ اسلامی بنیادی، قرآنی بنیادی اور اساسی مفاہیم میں تبدیلیاں ان کا موقف بن چکا ہے۔ ولا و برا کے احکام کو انہوں نے اس طرح سے پیش کیا اور اس طرح سے اس کو دنیا کے سامنے بیان کیا ہے جس سے ان کا وجود اس سانچے میں ڈھل جائے، جس سے ان کی غلط مواقف کی ترجمانی ہو سکے، جس سے وہ استدلال کر سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے استدلالات، ان کا موقف فی وادن و کتاب اللہ فی وادن آخر۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، ہمیں دو باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ بنص حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین میں اہل فلسطین کے لیے مسجد اقصیٰ کے لیے تعاون کرنے اور قربانیاں پیش کرنے، وہاں کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کا صراحت کے ساتھ حکم دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا، افتنا فی بیت المقدس، اللہ کے رسول بیت المقدس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ہوا ارض المحشر والمنشر، وہ محشر اور منشر کی سرزمین ہے۔ محدثین نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں، میں اس وقت ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، ائتوا فصلوا فیہ، مسجد اقصیٰ جاؤ، وہاں نماز پڑھو، اس لیے کہ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ نے وہ ثواب بیان فرمایا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے جو شخص مسجد اقصیٰ جانے کی اہلیت اپنے اندر نہ رکھتا ہو، جو اسباب نہ رکھتا ہو، جو پہنچ نہ سکتا، وہ کیا کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہاں کے لیے تیل ہی بھیج دو، یسرا، جو وہاں پر قندیلوں میں روشن کیا جا سکے، فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا لِيُسْرَجَ فِيهِ، چاہیے کہ وہ تھوڑا سا تیل ہی بھیج دے جو وہاں کی قندیلوں میں روشن کیا جا سکتا ہو۔ سرزمین فلسطین سے، مسجد اقصیٰ سے ہمارا یہ تعلق ہے۔ ایک مومن کا یہ تعلق ہونا چاہیے کہ وہ وہاں ہر ممکن کوشش کرے کہ وہاں کے کاز کو مضبوط کرے، مسجد اقصیٰ کا تحفظ کرے، اس سرزمین کی حفاظت کرے، وہ جو کر سکتا ہو وہ کرے۔ مجھے یاد آتی ہے شیخ امجد زہاوی کی یہ بات، جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، شیخ امجد الزہاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم اسلام جل رہا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، ایک گلاس پانی ڈال سکتے ہو تو وہی ڈال دو، اس سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن اس کو بجھانے والوں کی فہرست میں تمہارا نام لکھا جائے گا۔ دوسری یہ روایت بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ بہت چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا
لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لعدوهم قاہرین، میری امت کا ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا، حق پر غالب رہے گا، اپنے دشمن کو زیر کرنے والا ہوگا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول این ہم، کہاں ہوں گے وہ لوگ، ان کی کچھ صفت بتائیے، ان کی کچھ پہچان بتائیے۔ آپ نے فرمایا تھا ہم فی بیت المقدس و اکنا فی بیت المقدس، وہ بیت المقدس میں اور بیت المقدس کے اطراف کی طرف ہوں گے۔ بعض روایات میں یہ لفظ بھی ہے، میں خاص طور پر اس کو بیان کر رہا ہوں، لا یضرهم من خذلهم، جو انہیں بے یار و مددگار کریں گے، جو انہیں چھوڑیں گے، جو ان سے دستکش ہوں گے، وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وہ ان کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اس روایت کا مضمون بہت چونکا دینے والا ہے، جن میں پہلی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ حق پر قائم ہونے والا گروہ، حق پر بالادست رہنے والا گروہ، اپنے دشمنوں کو زیر کرنے والا گروہ، وہ بیت المقدس اور اکناف بیت المقدس میں ہوگا۔ دوسری یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والے، ان سے کنارہ کش ہونے والے، ان سے دور رہنے والے، ان کی مدد سے ہاتھ اٹھا لینے والے، اور انہیں اکیلے اور انہیں تنہا کر دینے والے ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ وقتی طور پر انہیں کچھ قربانیاں پیش کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ انہیں ظلم سے گزرنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ انہیں بہت سی چیرہ دستیوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس قوم کے مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے لعدوهم قاہرین، کہ وہ اپنے دشمنوں کو زیر کرنے والے ہوں گے۔ آج ایک طرف یہودیوں کے ظلم، عالمی سازشیں اور عرب حکمرانوں اور عمرا کا کنارہ کش ہو جانا، ان کا فلسطین کی مدد سے ہاتھ اٹھا لینا اور اہل فلسطین کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، بلکہ ان کے خلاف سازشوں کا حصہ بن جانا، جب ایک طرف اس کو دیکھتے ہیں اور اس پر نظر کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس مظلوم، آوارہ وطن، کمزور، بے بس اور نہتی قوم کے جوش ایمان، جذبہ جہاد، شوق سرفروشی، استقامت و جرت، ان کے ولولوں اور ان کے حوصلوں کو دیکھتے ہیں، تو اس حدیث کا مصداق اور اس کی حرف بحرف سچائی ہمارے سامنے نوشتہ دیوار معلوم ہوتی ہے۔ اس قوم کی صلابت نے، ایمانی جرت نے، استقامت نے، حوصلوں نے، اور بے یار و مددگار ہونے کے باوجود، نہتہ ہونے کے باوجود، تنہا ہونے کے باوجود، ظلم اور وحشت و بربریت کا ہر حربہ برداشت کرنے اور اپنے خلاف ہو جانے کے باوجود، دنیا کی عالمی طاقتوں کے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر حملہ آور ان پر ہو جانے کے باوجود جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قوم کی پوری حقیقت سے، اس کی تاریخ سے اور اس کے جذبہ جہاد سے واقف نہیں ہے۔ ایک آج نہتی قوم نے، کمزور قوم نے نیند حرام کر رکھی ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی، اور ان طاقتوں کی جن کی حکمرانی پوری دنیا پر چلتی ہے۔ اس کے سوا کوئی توجیہ اس کی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے لعدوهم قاہرین، وہ اپنے دشمنوں کو زیر کرنے والے ہوں گے۔ خدا سلامت رکھے اس قوم کے حوصلوں اور ولولوں کو، خدا اس قوم کو ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی، فلسطین کی، بیت المقدس کی اور تمام اسلامی مقدسات کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں گا کہ نمبر 1، فلسطین کی تاریخ ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں، ہم سازشوں کو سمجھیں، ہم اپنے خلاف استعمال کیے جانے والے حربوں کو سمجھیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم فلسطینی کاز کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں، دشمنوں کی چالیں کیا ہیں، ہماری بے بسی کیا ہے، ہم کس طرح سے دشمنوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور ہمارے
اپنی قوم کے عمراء اور حکمرانوں کی بے غیرتی اور ایمان فروشی اور ضمیر فروشی کیا ہے، ہم اس سے واقف ہوں، اور دوسری طرف ہم یہ کوشش کریں کہ ہم فلسطینی کاز کو متعارف کرانے کے لیے، فلسطینی مسئلے کو بتانے کے لیے، دنیا کو اس ظلم سے بھری ہوئی تاریخ کو بتانے کے لیے ہم جو کر سکتے ہو وہ کریں۔ ہم اپنی نوجوان نسل میں، اپنے بچوں میں یہ شعور بیدار کریں۔ ایک ہمارا ایمانی حق تھا، ایک ایسی سرزمین تھی جس سے ہمارا اسلامی اور دینی تعلق ہے، ہمیں اس سے محروم کیا گیا ہے، ہم سے چھینا گیا ہے، ہر مسلمان کا اس سے تعلق ہے۔ ہم اپنے اندر اس شعور کو بیدار کریں، اور جو کچھ فلسطینی مسجد اقصیٰ کے قضیے کی خدمت کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں، اس کے تحفظ کا جو سامان کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ ہر مسلمان کی دینی، ایمانی اور اسلامی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی، فلسطین کی اور تمام اسلامی مقدسات کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو بالادستی اور غلبہ عطا فرمائے، دشمنوں کے مقابلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت و سرفرازی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والحمد للہ اولا وآخرا۔